السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائی کر رہے ہیں؟ کر لی پڑھائی؟ کھیل رہے ہیں؟ چلیں، کھیل کھیل میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ چلیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ ہاں، یہ دیکھیں میں اس کے نیچے ہوں، گرمی ہے تو گرمی سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے کہ ٹریز لگائیں۔ آپ بھی ٹریز لے کے آئیں، ماما بابا کو کہیں کوئی ٹری لے کے آئیں۔ کوئی یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں، نظر آ رہے ہیں اورنج کلر کے، اس کو نارنجی کلر بھی کہتے ہیں، مالٹا کلر۔ اور یہ دیکھیں میرے پیچھے بھی پھول ہیں، ہے نا؟ پیارا کلر ہے نا؟ کلرز پتہ ہے نا آپ کو؟ تو یہ بہت خوبصورت کلر ہے، اس میں ریڈ بھی ہے، اورنج بھی ہے۔ اور یہ جو پیچھے ہیں یہ میرے پنک کلرز ہیں، اس کو گلابی بھی کہتے ہیں اردو میں۔ کیا کہتے ہیں؟ گلابی، یس۔ اور یہ دوپٹہ بھی گلابی ہے، اور میرے کپڑوں میں بھی گلابی رنگ ہے، پنک، یس پنک، پنک اینڈ پرپلش، ہے نا؟ اچھا، تو کہانی ہے آج دو بکریوں کی۔ آپ لوگ بھی لڑتے ہیں نا آپس میں کبھی کبھی بکریوں کی طرح بڑے بھائی بڑی بہن چھوٹی بہن آپس میں یوں لڑتے ہیں نا، اور بڑا غصہ آتا ہے، یہ بڑی بہن ہے کیوں ہمیں جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ میری بات مانو۔ چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے بڑوں کی بات نہیں مانتی۔ تو بڑوں کی بات ماننی چاہیے، آپ کو پتہ ہے۔ چلے میں بکری کی کہانی سناتی ہوں نا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی باقی ساری باتیں۔ اچھا، ایسا تھا کہ ایک ریور تھا، دریا بہہ رہا تھا، بہت بڑا، خوب سارا پانی تھا اس میں، ایسے ایسے کر کے بہہ رہا تھا، شور شرابہ مچایا ہوا تھا اس نے، بہت زیادہ پانی تھا، جوش میں بہہ رہا تھا، غصے میں تھا شاید وہ بھی تو اس کے اوپر ایک پل تھا۔ پل کیا ہوتا ہے؟ برج ہوتا ہے، یس برج، جس سے آپ نے اب دریا کے اس طرف جانا ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ تو آپ ایک یہاں سے برج ہوتا ہے، گاڑیاں بھی دیکھی ہوں گی آپ نے جاتی ہیں، جانور بھی جاتے ہیں، انسان بھی جا سکتے ہیں برج کے اوپر سے، ہے نا؟ تو دو بکریاں جا رہی تھیں، ایک بکری نے ادھر سے ادھر جانا تھا اور دوسری بکری نے ادھر سے ادھر جانا تھا۔ اب جناب دونوں شروع ہو گیا، برج چھوٹا تھا، اس میں صرف ایک ٹائم میں ایک بکری جا سکتی تھی۔ تو جناب اب یہاں پر جناب دونوں آ رہی ہیں، ایک ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے آ رہی ہے، یہاں پارا کے درمیان میں نا دونوں پھنس گئیں یہ والی بکری کہنے لگی اس کو کہ تم پیچھے جاؤ، پہلے میں ادھر سے جاؤں گی۔ یہ والی اس کو کہنے لگی تم پیچھے جاؤ، پہلے میں ادھر سے گزروں گی۔ یہ بڑی تھی نا، تو اس نے تھوڑا سا روب جمانے کی کوشش کی، چھوٹے کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگی نہیں میں تمہاری بات نہیں ماننی، کیا بڑے ہر وقت اپنی باتیں منواتے رہتے، میں نے نہیں تمہاری بات ماننی۔ تو لڑائی شروع ہو گئی، تو وہ کہنے لگی میں تمہیں سینگ ماروں گی، چھوٹی والی کہنے لگی۔ تو سینگ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو یہاں پر دو سخت سخت سے ڈنڈے نہیں نکلے ہوتے، ہارنز کہتے ہیں اسے انگلش میں۔ تو یہ لگے میں مار دوں گی تو تم تو نیچے گر جاؤ گی۔ تو وہ دوسری کہنے لگی کہ دیکھو اگر ہم آپس میں لڑائی کریں گے تو ہم دونوں کو زخم بھی آ جائے گا، چوٹ بھی لگے گی، ہم نیچے گر جائیں گے اور دونوں مر جائیں گے، اتنا پانی ہے اس میں تو ہم نے بچنا نہیں ہے۔ تو دیکھو لڑائی نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں، مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے۔ تو چھوٹے کہنے لگا تم ہر وقت آئیڈیاز دیتے رہتے ہو، مجھے تمہاری آئیڈیا نہیں ماننے۔ چھوٹے بچے کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ ہمیں نہیں آئیڈیا ماننا بڑوں کا، یہ بڑے کیا ہمیں ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بڑے جو بات کرتے ہیں نا وہ کوئی بات ہوتی ہے تو کرتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے زندگی کا نا، لائف کا انہوں نے زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو بڑوں کی بات مان لینی چاہیے۔ کہتے ہیں اچھا چلو بتاؤ کیا کہنا ہے تم نے مجھے، ہاں چلو بتاؤ ذرا، بڑا ذرا غصے میں آ کے نا کہنے لگا دیکھو ایسے کرتے ہیں کہ میں ایسے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے آرام سے ادھر سے گزر جاؤ، پھر میں بھی اٹھ جاؤں گا اور میں بھی آرام سے گزر جاؤں گا۔ وہ چھوٹے کو ذرا بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا بات تو صحیح کر رہا ہے، نہ لڑائی ہوگی، نہ ہم مریں گے اور نہ ہمیں کوئی چوٹ لگے گی، ہے نا؟ ورنہ تو دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹوٹا تھا آپ کا دانت؟ بھائی سے لڑائی کی تھی، دیکھا نا؟ تو یہ تو پھر ہو سکتا ہے نا، چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ تو بس پھر جناب اس نے بات مان لی اور پھر دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی، اور وہ ادھر چلا گیا اور وہ ادھر والا ادھر چلا گیا اور ہنسی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی گھر میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، ضرور ماننی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو بکریاں آتی ہیں عید پہ آپ کے گھر میں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اتنا پانی سے نہلا رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا تھا، آپ کو دیکھا تھا میں نے، آپ کو بھی میں نے دیکھا تھا، ہے نا؟ تو نہلانے کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی، ان کو پانی پلایا کریں، پلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو چڑیاں، طوطے، کوے، بلی، کتے، جن کو پانی چاہیے ہوتا ہے ان کو پلائیں، نہلانے میں پانی ضائع نہ کریں، اور خود بھی نہاتے وقت آپ نے کم پانی لگانا ہے، تھوڑا سا پانی لیں بالٹی میں اور اس سے نہائیں۔ یہ شاور کھول کے نا نیچے کھڑے ہو جایا کریں، اور اپنے بابا ماما کو بھی بتائیں کہ یہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے نا یوں پانی آ رہا ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے پانی۔ تو آپ نے پانی بجلی ضائع ہونے سے بچانی ہے۔
باتھ روم میں دن کو لائٹ آن نہیں کرنی، پانی ضائع نہیں کرنا، اور ڈسٹ بن میں سارا کچھ ڈالنا ہے، گند کچرا، یس کچرا ٹوکری میں ڈالنا ہے، اور جو نہیں ڈالتا اس کو بھی بتانا ہے۔ اور یہ گنڈیریاں چوستے چوستے جو باہر لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ بھی کرتے ہیں ایسا؟ نہ، ایسا نہ کریں، یہ باہر نہیں گرانا ہوتا گند، ایک لفافہ اپنے پاس رکھیں، اس میں سارا گند جمع کرتے جائیں، اور پھر جو کوئی آپ کو جگہ نظر آئے گند والی وہاں ڈال دیں۔ اور کوئی ایسے کرتا ہے نا تو آپ نے اس کو بھی منع کرنا ہے۔ بس بڑوں کی بات ماننی ہے آپ نے، بڑے سکھائیں گے آپ کو، اور اگر بڑے کو غلط کام کرتے ہیں تو آپ ان کو سکھا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو بس پودے بھی لائیں، پودے بھی لگائیں، اور فروٹس کھائیں، اچھی چیزیں کھائیں، گند بلا نہ کھائیں اور دوسروں کو السلام علیکم آپ نے ضرور کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں بھی آپ کو کوئی ملتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ نے ان کو السلام علیکم کہنا ہے، یہ بہت اچھی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پرافٹ بھی خوش ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہی پیغام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سلام کرنا ہے اور دوسروں کو خوش رکھنا ہے، اور دوسروں کو کیسے خوش رکھیں گے؟ ان سے لڑائی نہ کر کے، ان کی بات مان کے، ٹھیک ہے؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔